جناب بھائی مفتی دانش اقبال قاسمی صاحب، دانش بھائی کی مسلسل تحریک ہے، ڈیہٹی اور بھنگورا اور یہ اسلام نگر اور بانڈو اور پلاسی کے اس خطے کے اندر ان کی تحریک ہے۔ آپ اور ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ بول دیجئے کس سے رکھتے ہیں؟ اسلام۔ اسلام ہمارا زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر آپ نے جس جوش سے انشاءاللہ کہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کی زمین کو خراب کرنے کے لیے، آپ کی زمین کو گندا کرنے کے لیے، آپ کی زمین کو پلید کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ آ کر ڈہٹی میں اسلام کے نام سے ایک نیا اسلام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے لیکن وہ نبی کے نام پر گستاخی کرتا ہے، وہ اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے لیکن رسول اللہ پر مر مٹنے والے صحابہ کے تعلق سے لعن طعن کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، بکواس گفتگو کرتا ہے، جو دل میں آتا وہ بکتا۔ اور مسجد میں اذان ہوتی ہے، اندر میں خطبے کی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد امام صاحب کیا دیتے ہیں؟ خطبہ دیتے ہیں۔ وہ خطبہ ناظم صاحب کون سے زبان میں دینی چاہیے؟ عربی زبان۔ اردو میں نہیں، ملیالم میں نہیں، بنگالی میں نہیں، کنڑ میں نہیں، تیلگو میں نہیں، بلکہ عربی زبان میں دینی چاہیے۔ صحابہ جتنے صحابہ ہیں، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ خطبہ انہوں نے اپنی زبان میں دی ہو عربی کے علاوہ۔ جتنے صحابہ ہیں سب نے عربی میں خطبہ دی۔ جس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ تو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے فارسی میں کبھی خطبہ دی نہیں۔ اسی طریقے سے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے اپنے حبشہ والے بھاشا میں خطبہ پڑھا؟ نہیں پڑھی۔ یہ لوگ، یہ جو ڈہٹی چوک ہے، اس چوک میں جو عیدگاہ ہے، اس عیدگاہ میں ڈہٹی میں جتنے لوگ ہیں، سب سے زیادہ لوگ، سب سے زیادہ بھیڑ، سب سے زیادہ تعداد اسی عیدگاہ میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس عیدگاہ میں کون بے وقوف ہے جو اردو میں خطبہ دیتا ہے؟ اب اردو میں خطبہ بند کرنا پڑے گا، نوٹنگی بند کرنی پڑے گی اور لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرنا پڑے گا۔ اسی عید سے انشاءاللہ عربی میں خطبہ ہوگا۔ اگر اردو میں خطبہ ہوا تو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ منبر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ منبر مسند رسول ہے، اسے خراب تو نہیں کر سکتا۔ چیلنج دی گئی تھی کہ اگر بولنے والا غلط بولتا ہے تو تم آؤ، تم مقابلہ کرو، تم سوال جواب کرو، تم مناظرہ کرو، تم ڈیبیٹ کرو۔ کوئی باطل طاقت نہیں آ پایا۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ حق کی طاقت ہے، یہ حق کی تاثیر ہے۔ اس لیے اب تاریخ ہم سناتے ہیں کہ اگر عربی میں خطبہ نہیں دیا تو پھر مناظرے کی تاریخ 1 شوال عید کے دن ہوگی عیدگاہ میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ سماج کو خراب کر رہا ہے کہ جو برائی ہے اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری صرف میری نہیں ہے، صرف سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے سینے میں ایمان ہے اور آپ کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو کوئی فتنہ آتا ہے اور اس فتنے پر اگر آپ کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اپنے سینے میں رکھ کر اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کر رہے ہیں ہم سب۔